شب برات کی حقیقت کھلے الفاظ میں اگر کہا جائے تو شب برات کی حقیقت جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خطبہ اتنے پہ ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسی روایتوں کو اٹھا کر کے لائیں گے جو قرآن میں تحریفات کے مرتکب ہوتے ہیں، معنوی طور پر قرآن کے میننگ کو بدلتے ہیں تاکہ ان معانی کو اپنے اس عمل کے لیے فٹ کر سکے جو وہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا رہے ہوتے ہیں۔ شب جس کا معنی ہے رات کے، یہ اردو اور فارسی میں استعمال ہونے والا ورڈ ہے۔ عربی میں لیل یا اللیلہ یا لیلۃ کہتے ہیں، جس کے معنی رات کے ہیں۔ براءت یہ لفظ ہے بری ہونے سے یا بری کرنے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کے سلسلے میں پوری وضاحت کے ساتھ بات ذکر کر دی ہے کہ قرآن کس مہینے میں نازل ہوا اور رات کون سی تھی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ان آیتوں میں کچھ معنوی تحریف کرنے کی کوشش کرے اور شعبان کے اس مہینے میں ان آیات کو فٹ کرے جن آیتوں کا تعلق کے خاص طور پر قرآن کے نزول سے ہے، اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا مہینے کے سلسلے میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت کریمہ ہے جہاں روزے کے احکام ذکر ہیں۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں باقاعدہ اس مہینے کا نام ذکر کر دیا گیا کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اور وہ قرآن جو ہدایتوں میں سب سے واضح ہدایت ہے، رہنمائی ہے، گائیڈنس ہے لوگوں کے لیے، اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ پھر اللہ عز و جل نے اس خاص رات کی تعین کی۔ سورۃ الدخان کی آیت کریمہ جو خطبہ مسنونہ کے درمیان تلاوت کی گئی، سورۃ الدخان میں شروع میں ہی اللہ عز و جل نے فرمایا حامیم۔ یہ الفاظ عربی حروف کے ہی الفاظ ہیں جس کو قرآن میں حروف مقطعات کے نام سے مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جس کے معنی اور مراد کو، اس کے مفہوم کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس الفاظ سے شروع کیا اور اس کے بعد کہا والکتاب المبین، اور قسم ہے کتاب مبین کی، قسم ہے وضاحت کر دینے والی کتاب کی۔ کہا کہ والکتاب المبین، قسم کھاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس کتاب کو، جس کی قسم کھائی گئی ابھی پہلی والی آیت میں، کہا کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو مبارک رات میں، بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کی وضاحت فرما دی کہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور نزول کا جو مسئلہ ہے اللہ عز و جل نے آگے ذکر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اسی رات میں، جس رات میں قرآن کے نزول کی بات کی گئی، اس رات میں بڑے مضبوط فیصلے اور احکامات اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیے جاتے ہیں۔ سورۃ القدر کی ان 5 آیتوں میں سیم یہی معنی اور مفہوم کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، کچھ اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مہینے ذکر کیے، رات مبارک والی رات ذکر کیا، پھر لیلۃ القدر ذکر کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا بھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم، کیا سمجھے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی فضیلت اور اہمیت کتنی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جس رات کی فضیلت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے اس رات کی فضیلت، یعنی کہ اس میں عبادت کرنا، اس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اعمال کرنا۔ اور اس کے بعد جو بات کہی گئی، اللہ عز و جل نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اللہ عز و جل نے جو فیہا یفرق کل امر حکیم کا ذکر سورۃ الدخان میں کیا، اس کا تذکرہ سورۃ القدر کی اس آیت میں بھی کیا کہ جبریل علیہ السلام اور فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ احکامات لے کر کے نازل ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین فیصلہ کرتا ہے۔ اب جو
لیلۃ القدر والی بات ہے وہ مکمل طور پر صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور وہ کہیں ادھر ادھر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو آپ کے آخری عشرے میں وہ راتیں آتی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد بھی جن لوگوں نے شعبان کے اس مہینے میں 15ویں رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو اس لیلۃ المبارکہ سے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا، کہا کہ یہ وہ عمل ہے کہ قرآن کے نزول کے سلسلے میں سیدھی تحریف ہے معنوی طور پر۔ تحریف یعنی معنی کو بدل دینا۔ اللہ عز و جل قرآن کے نزول کو ذکر کر رہا ہے رمضان کے مہینے میں، اور پھر لیلۃ القدر کی بھی بات آئی۔ پھر اسی کتاب کی قسم کھاتے ہوئے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ وہی تو مبارک رات جس ایک رات کی برکت اتنی ہے کہ اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے اس میں جو عمل کیا جائے، آپ 1000 مہینے تک اس پر عمل کرتے رہیں لیکن اس فضیلت اور اس اہمیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت کر دی، التمسوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ شیطان نے اس قدر بہکایا لوگوں کو کہ رمضان کے اس آخری عشرے میں ان 5 طاق راتوں کو تو نہیں جاگ سکتے، صرف ایک 27ویں رات کو جاگیں گے، جبکہ واضح حدیثیں موجود ہیں طاق راتوں میں جاگنے کے، لیکن اس کے باوجود وہ دلیل ان کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ شیطان عمل کو کیسے مزین کرتا ہے، اس کو بنا اور سنوار کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگوں کو بدعتیں انجام دینے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، لوگوں کو بدعات اور خرافات انجام دینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اس مہینے کے حوالے سے 15ویں شعبان کی رات میں جس طرح کی خرافات مسلمانوں کے قبرستانوں میں اور مسلمانوں کے گھروں میں اور مسلمانوں کی زندگیوں میں آ چکی ہیں، اسلام سے اگر اس کا تعلق ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیم دے جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی تکمیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو چکی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ المائدہ کی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کر دیا۔ اس دین کے تکمیل کے بعد جس عمل کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہ ملے، صحابہ کرام کی زندگی سے نہ ملے، تابعین تبع تابعین کی زندگیوں سے نہ ملے، پھر آپ نے اس کو دین کہاں سے بنایا؟ اللہ رب العالمین نے ایسے صفات اور ایسے اعمال انجام دینے والوں کے سلسلے میں قرآن میں جن کی صفتیں ذکر کی ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے سلسلے میں کہا، نصارہ کے سلسلے میں کہا کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے پیر اور فقیروں کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے رب بنا دیا تھا۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے جو سنن ترمذی کی ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کی عبادت تو نہیں کی، پھر یہ رب بنانا کیسے ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا جو ان کے علماء نے حلال کہا تھا لوگوں نے اس کو حلال سمجھا، اور جو حرام کیا اس کو لوگوں نے حرام سمجھا، جبکہ اللہ نے ایسا حکم دیا نہیں تھا؟ پھر پرستش ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہ اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے، ان کے علماء نے جو باتیں کہیں کہ ایسا کرنا ہے ایسا نہیں کرنا ہے، ان لوگوں نے صرف انہی چیزوں کو دیکھا جو ان کے نبیوں کے اوپر کتابیں نازل کی گئی تھیں، اور ان نبیوں نے جو طریقے بتائے تھے اس کو نظر انداز کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو عمل ثابت نہ ہو، اگر وہ شخص خیر سمجھ کر کے اس کو کرتا ہے اور دین کا لیبل دیتا ہے، اور اس کے بعد اس عمل کو بھی انجام دیا جائے، وہ عمل دین کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ عمل خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت کریمہ بھی نازل ہوئی، سورۃ الشورى کی آیت کریمہ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کہ کیا ان لوگوں کے کچھ ایسے شریک ہیں جن کو اللہ رب العالمین جیسے اختیارات دے رکھے ہوں کہ ان کے لیے دین کے ایسے احکامات مقرر کرتے ہیں وہ جن کی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ رب العالمین نے جس کام کا حکم نہیں دیا۔ صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل شعبان کے حوالے سے ہے، وہ واضح طور پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شعبان کے مہینے میں صرف اتنا ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نفلی روزہ رکھتے تھے۔
صحیح بخاری مسلم کی روایت، کثرت سے نفلی روزہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی تذکرہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب پوچھا تو یہ بھی ذکر کیا، کہا کہ بعض دفعہ تو ایسا ہوا کہ آپ برابر روزہ رکھتے جا رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے روزہ آپ نہیں چھوڑیں گے، پورے مہینے کا روزہ رکھیں گے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑ دے رہے ہیں، ہمیں لگتا تھا کہ شاید اب اس مہینے میں روزہ نہ رکھیں آپ۔ اتنا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بس جو صحیح حدیث کی روشنی میں ہے۔ اب جس کو منظور ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپنانے کی، اور ہونا بھی یہی چاہیے، وہ بالکل روزے رکھے، نفلی روزے رکھے۔ ایک دن خاص کرنا، اس کے لیے جو دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، سنن ترمذی کی، سنن ابن ماجہ کی، یہ دو خاص مشہور کتابیں جن سے روایت پیش کی جاتی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے روایت پیش کی جاتی ہے سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو خود نقل کیا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اپنے استاد کو بھی ذکر کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اس کو لوگوں نے کس طرح سے فضیلت کے طور پر بیان کرنا شروع کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہیں پاتی ہیں، اور وہ نکل کر کے جاتی ہیں بقیع کی طرف، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان جا کر کے وہاں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر ایک بات ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کی رات، خاص طور پر یہ حدیث کے الفاظ دیکھیے، آج کی رات بنی کلب ایک قبیلے کا نام ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کی مغفرت فرماتا۔ اس روایت کو پیش کر کے لوگوں نے دلیل بنایا کیا کہ شعبان کے مہینے میں خاص طور پر قبرستان جانا ہے، اور یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد اب شعبان کے مہینے میں قبرستان سے وہ جانے ہیں، وہاں پورا میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے، میلہ ٹھیلا۔ قبروں پہ کیا نہیں کرتے آج لوگ۔ اگر آپ کو جو روایت صحیح نہیں ہے، اگر آپ کو دعا کرنی تھی، آپ ایسے بھی تو گزرتے پھرتے آپ السلام علیکم یا اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون پڑھتے ہیں، یا اگر اتنی لمبی دعا نہیں یاد ہے تو اتنا تو بات پڑھتے ہوں گے کہ السلام علیکم اہل القبور، سلامتی کی دعا ہو گئی۔ اب وہ جو فروٹس لے جا کر کے رکھے ہیں لوگ وہاں، وہ جو بلب لگائے، وہ جو پنکھے لگائے، وہ جو چونا گچ کیا، وہ جو سیمنٹڈ، وہ سارے جو سزا کر کے رکھے، اس قبر والے کو کیا ملنا اس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ایک بات بھی ثابت ہوتی، پھر تو سارے قبرستانوں کو یہ پوری امت سجا رہی ہوتی۔ اور غلط عقیدے تو دیکھیے ان کے، روحیں آتی ہیں واپس گھروں کو، اور شعبان کے اس 15ویں تاریخ کو اگر اچھے اچھے پکوان بنا کر کے نہ پیش کیے نا، تو وہ روحیں بیچاری دیواریں چاٹ چاٹ کر کے واپس چلی جاتی ہیں، دیواریں چاٹ چاٹ کر کے واپس چلی جاتی ہیں۔ اتنی بے بس روحیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مومنین ہوگا ان کی روح، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان کی روح نعمتوں والی زندگی میں ہوتی ہے، اور صحیح مسلم کے واضح الفاظ ہیں کہ سبز پرندوں کے پیٹ میں، جوف میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس میں وہ جنت کی سیر کر رہی ہوتی ہیں، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر کے یہ تمہارے حلوے پوری کھانے کے لیے آئیں گے۔ اور یہ جو پیٹ پرست لوگ ہیں جن کو اپنی جیبیں گرم کرنی ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ خانی بھی کرنی ہے اس پہ، تب نہ اس کو بھی پیسے ملنے ہیں، ورنہ اپنے اگر خالی بنا لیے کھا لیے تب تو اس کو ملنا کیا ہے جو پڑھ کر کے اور پھونک کر کے جائے گا۔ یہ سب دھندے ہیں جو اللہ کے حرام دین کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پیش کی جاتی ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ اللہ رب العالمین شعبان کے اس 15ویں رات کو نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے جس طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے رزق تلاش کرنے والا میں اس کو روزی عطا کروں، اپنے دکھ اور مصیبت کو میرے سامنے بیان کرے اور میں اس کو اس سے چھٹکارا دے دوں۔ خطبہ مسنونہ کے درمیان جو میں نے حدیث پیش کی وہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی۔ مطیع صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا، اللہ رب العالمین ہمارا رب ہر رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کب؟ حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچ جاتا ہے اس وقت۔ یہ ہر رات کی بات ہے، آپ صرف ایک رات کو کیوں خاص کرتے؟
اور اللہ رب العالمین نے سوچئے کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو اپنی حدیث کی کتابوں میں جگہ دیا، اور اتنی واضح روایت ہونے کے باوجود صرف ایک رات کو خاص کرنا، آپ اسی ایک رات کو عبادت کر لیتے، اور عبادتوں میں بھی ایسی ایسی عبادتیں بڑھ رکھی ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ ان نمازوں کو پڑھ بھی کیسے سکتا ہے۔ 100 رکعتیں پڑھیں گے، کتنی رکعتیں کہاں سے لے کر کے آئے گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس کے بعد بقیہ 11 مہینوں میں آپ نے 8 اور 3 11 سے زیادہ نہیں پڑھی ہے۔ آپ یہاں اس میں 100 ملا دیے، اور اس کے بعد اس میں 1000 بار قل اللہ احد پڑھنا۔ کتنے بار؟ 1000 بار قل اللہ احد، یعنی ہر رکعت میں 10 مرتبہ، تو 100 رکعت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 1000 بار ہوا نا بھائی، ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ احد۔ یہ ہے ان کے شعبان کی 15 تاریخ کی نماز، نفل عبادت ہے۔ اپنی پیشانیاں گھس کر کے تھک جائیں گے، لیکن جو نبی سے ثابت عمل نہ ہو، جو صحابہ کرام سے ثابت عمل نہ ہو، آپ اس کو کرتے جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ذکر کیا اپنے مجموع الفتاوی میں کہ اہل شام کے کچھ عبادت گزار لوگ جو بڑے صوفی قسم کے لوگ تھے، وہ لوگ انڈیویجول انفرادی طور پر شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کر لیا کرتے تھے، جبکہ حجاز کے جو علماء ہیں، حجاز یعنی جو مکہ مدینہ اور اس علاقے کے جو علماء تھے، سختی سے منع کرتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض ایسے تابعین گزرے ہیں، تبع تابعین گزرے ہیں، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر شعبان کے رات کی کوئی فضیلت بیان کرے اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسی ڈنڈے سے اس کو پیٹوں۔ مدینہ کے عالم ایسے بیان کر کے جا رہے ہیں۔ مدینہ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے درس دیتے ہیں اور ان تمام باتوں کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لیلۃ القدر کے مقابلے میں ان یہود و نصارہ کے طرز پر ان لوگوں نے ایک الگ رات بنا لی ہے، اور یہ پٹاخے پھوڑنا، شعبان کی 15ویں رات کو پٹاخے پھوڑنا، یہ چراغاں کرنا، یہ اگر بتیاں جلانا، ان آگ کے ذریعے سے عبادتیں کون کرتا ہے؟ مجوسیوں کا کام ہے یہ ہندوؤں کے طرز عمل پر لوگوں نے اس طرح کے اعمال اپنا لیے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کہ آج ان کی حرکت اور سکنات کو دیکھا جائے، قبرستان کو جس طرح سے ان لوگوں نے آباد کر رکھا ہے کہ روحوں کی وہ عید ہوتی ہے جو لوگ گزر چکے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کی فکر نہیں ہے، فرائض کو چھوڑ کر کے گیا ہوا ہے، فرض نماز کی کوئی اہمیت نہیں ان کی زندگی میں، اور جا کر کے اس ایک رات کو وہ سوچتے ہیں کہ وہ ساری قبروں پر لے جا کر کے اکٹھا رکھ دو تاکہ ان کی قبر نور سے منور ہو جائے۔ اس کوٹھری میں کیا اندھیرے پن ہوں گے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اوپر سے پوری لائٹنگ پڑی ہوئی ہے۔ اور جب اس طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ولیوں سے دشمنی ہے۔ کس بنیاد پر دشمنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل نہیں کیا، جو دین سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو لاکھ گنا لیجئے اچھائیوں کے نام سے، وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ام لہم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہیں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کر رکھا کہ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر ایسے احکامات جاری کر دیے جس کی اللہ نے اجازت ہی نہ دی ہو، یعنی کہ وہ اعمال جس سے اللہ رب العالمین نے اجازت نہ دی ہو کرنے کی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، آپ ایسے اعمال کو کرتے جائیے، اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم بھی دی کہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرو یا قبر کو زیارت کرنے کے لیے جاؤ تو ان کے لیے دعا کرو۔ کیا دعا کرنی ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ کہ اے مومنین اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے تم پر سلامتی ہو، ہم بھی ملنے ہی والے ہیں، موت آئے گی نہ بھی ہر کسی کو، ہم بھی ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ سے عافیت کی دعا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے گئے، اور ان کو بولیے کہ یہ درود و فاتحہ نہیں کرنا ہے وہاں جا کر کے۔ بولتے ہیں کہ دیکھو یہ بد مذہب لوگ قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھنے سے کیوں منع کریں گے؟ آپ بیٹھ کر کے قرآن پڑھیے نا، کس نے منع کیا ہے؟ اذان ہوتی ہے مسجدوں میں حاضری دیجیے نا، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن جن کو بدعتوں کی
جو بدعتوں کے رسیا ہو جاتے نا، جو بار بار بدعتوں کے کرنے کے عادی بن جاتے، ان کو ایسی چیزیں معمولی سی لگتی ہیں، اور ان کو منع بھی کیجیے تو لگتا ہے کہ یہ دین سے ہم کو الگ کر رہے ہیں۔ دین اتنا ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اور صحابہ کرام نے سمجھ کے مطابق بتایا، بس، اور اس کے علاوہ دین نہیں ہو سکتا، چاہے لوگ اس کو جس نام سے بھی کر رہے ہیں۔ آج میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جو اپنی اس صفت کو ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے، صحیح بخاری مسلم کی روایت کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى السماء الدنيا، ہر آخری تہائی رات کو اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ويقول، اور کہتا ہے، کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ من يدعوني فاستجیب له، کون ہے مجھے پکارنے والا جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کروں، اس کا جواب دوں۔ ومن يسألني فأعطيه، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا، ماننے والا، کہ مجھ سے اپنے سوال کو رکھے میرے سامنے اور میں اس کا جواب دوں اور میں اس کو قبول کرتے ہوئے اس کو عطا بھی کروں۔ اس کے بعد کہا ومن يستغفرني فاغفر له، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میرے سامنے اپنے گناہوں کے بارے میں سوال کرے مغفرت کا اور میں اس کو بخش دوں۔ یہ تو ہر رات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور بھی یہ قبروں کے سلسلے میں جتنی باتیں ہیں سب بدعت و خرافات ہیں، اس کا کوئی لینا دینا نہیں کسی ضعیف اور موضوع روایت سے بھی۔ لیکن قبر کی زیارت کے سلسلے میں جو بات کہی گئی کہ 15ویں شعبان کی رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع گئے تھے، وہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، محدثین نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے۔ اگر تو ایسے لوگوں کو کہا جائے کہ رمضان میں لیلۃ القدر میں 5 طاق راتیں ہیں، اس میں فل جاگو، آپ لوگ نہیں جاگیں گے، نہیں جاگیں گے، شیطان سلا کے رکھتا اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 1000 مہینوں سے جو بہتر والی رات ہے کہیں وہ نہ مل جائے اس مومن کو، شیطان اس سے جو ہے اس کو تھپا کر کے سلاتا اور کہتا کہ سو سو، کہ جب اس رات کی کوئی تعین نہیں ہے، اگر تو تعین ہوتی تو پھر تو ساری راتیں جاگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ ایک رات کو جاگتے اور اس کے بعد کام ہو گیا پورا آپ کا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دلایا عمل کرنے کے لیے کہ عمل ایسے کرو کہ جس عمل سے اللہ رب العالمین راضی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، دین کے اندر کوئی بھی بدعت ہو، بدعت ہوتی ہے، چاہے آپ اس کو جتنا خوبصورت نام دے لیں، ایصال ثواب کا نام دیں یا بزرگوں سے اور گزرنے والے لوگوں سے محبت کا نام دیں، محبت کی بنیاد پر شریعتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو عمل ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے شعبان کے مہینے میں کہ آپ نفلی روزہ رکھ سکتے، بس۔ اگر اس سے زیادہ کوئی بھی خرافات کرتے ہیں وہ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ اس کو کرتے جائیے، آپ کی مرضی، وہ دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ اور اس کے بعد رمضان کے مہینے میں انہی قبروں کو آباد کرنے والوں سے پوچھئے کہ روزے کیوں نہیں رکھتے؟ نہیں صاحب، یہ 1 مہینہ کتنا رکھ سکیں گے، وہ شروع میں 1 دن رکھ لیے تھے، آخر میں 1 دن رکھ لیں گے، پورا ہو جائے گا مکمل۔ فرائض کو چھوڑنے والے اور اس طرح کی چیزوں کے کرنے والے لوگوں سے آپ صرف اتنا کہہ دیجئے کہ جو نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تمہاری مرضی تم کرو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سب عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بدعت و خرافات سے بچیے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جتنا فرض عمل ہے نا، اگر اتنا ہی کر لے جائیں، اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کے ان لوگوں کے لیے پھر ضرورتیں نہیں پڑیں گی کہ قبروں پہ یہ سارے تام جام جا کے کر کے فرض نمازوں کو ادا کیجیے۔ ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ کو روزے رکھنے کے لیے تیار کیجیے، قرآن کی تلاوتیں کیجیے، اللہ رب العالمین سے اپنے لیے، اپنے گزرے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کیجیے، یہی اصل ہے شریعت کا۔ اور اتنا ہی اگر کر لے جائیں تو آپ کامیاب ہونے والے لوگوں میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک وقت کو خاص کر دینا ان سب کاموں کے لیے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو انہی چند کلمات کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہوئے کہ بارے الہ تو ہم مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔